الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے تمام اہل بیت پر اور آپ کے تمام اصحاب و متبعین پر۔ ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ درس جو کچھ دنوں سے یہاں چل رہا ہے، یہ درس ہم دے رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو۔ تو دین محمد کے بارے میں جہاں گزشتہ کئی درسوں میں آپ کے سامنے کئی باتیں آئی ہیں، اس میں گزشتہ کے اتوار کو جو باتیں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کا ایمان محمد رسول اللہ پر ہم کو لانا ہے۔ کیونکہ گزشتہ میں نے ایمان باللہ پر درس دیے، اس کو سمجھایا، حضرات کے سامنے بات رکھی کہ اللہ پر ہمارا ایمان کیسے ہو، توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و حسنہ و اسماء و صفات کیا ہے، یہ درس ہوئے تھے۔ تقدیر کے بارے میں بتایا گیا تھا، تقدیر پر ایمان کیسے ہو۔ اب بات چل رہی ہے کہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیا ہے۔ تو گزشتہ میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے جو دو حقوق رکھے ہیں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، تو اللہ کے حقوق، محمد رسول اللہ کا حق بھی اللہ کے حقوق میں، اللہ کے حق میں ضم ہے، شامل ہے، اس سے وابستہ ہے، اس سے مربوط ہے۔ ہم سب کو اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی طرف ہی راغب ہوں، اسی طرف رجوع ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چند نقطے گزشتہ کے درس میں تھے۔ دیکھیے، ایک آیت کریمہ میں نے گزشتہ آپ کے سامنے رکھی تھی، بلکہ دو مقامات سے رکھی تھی۔ ایک سورۃ الاعراف، سورہ نساء کی، معاف کیجیے گا، 136 آیت کریمہ سورہ نساء کی، اور پھر سورۃ الصف کی میں نے آپ کو بتائی تھی گزشتہ، کہ جس میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ، یہ سورہ نساء میں ہے، 136 آیت کریمہ سورہ نساء کی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ تو ایمان والوں کو ایمان کا حکم دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ واضح یہ ہے کہ اپنا ایمان مستحکم، مضبوط، جیسے اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اس میں اللہ نے دو ہستیوں کا ذکر، پہلے خود کا، آمینوا باللہ ورسولہ، اس کے بعد اپنے نمائندے کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کا ذکر کیا، اپنے قاصد کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ لوگوں، ایمان والو، سچا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے قاصد، اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ پر۔ اسی طرح سورہ صف میں ہے، وہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تجارت بتاؤں میں تم کو، گزشتہ میں نے سب سمجھا دیا آپ کو۔ اللہ نے ایک تجارت، ایک سودے کا ذکر کیا کہ ایک تجارت جو نفع دینے والی ہو تم کو، اور سب سے بڑا نفع جنت مل جائے، دوزخ کے عذاب سے تم بچ جاؤ، وہ نفع دینے والی تجارت تم کو بتاؤں۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے،
ہم رسول پر بھی ایمان لائے، ہے نا؟ تو یاد رکھو، میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، اچھی طریقے سے لکھ لو۔ سورہ جمعہ کے بعد ایک سورۃ المنافقون ہے، اس کی ابتدا میں پڑھو، شروعات میں اذا جاءک المنافقین، جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ گواہی، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اے محمد اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور واللہ یشہد ان المنافقین کاذبون، اللہ خود اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے محمد کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ مطلب ایک جماعت کے ایمان کو نکار دیا گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ریجیکٹ کر دیا گیا، ایک گروہ کے ایمان کے دعوے کو اللہ نے سرے سے خارج کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، نکار دیا۔ ان کے بارے میں خبر دی کہ ایک جماعت منافقوں کی تمہارے پاس پہنچتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ بڑے غصے اور جلال میں آ کے فرما رہے ہیں ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، انک لرسولہ، بے شک تو اس کا رسول ہے میرے حبیب۔ یہ بات اللہ کو خود معلوم ہے، اور اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین سب کے سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے، ان کا ایمان ہم قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے اکھاڑ کے پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اسی بات کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کیے ہیں ایک جگہ کہ مدینے کے شہر کے اندر محمد رسول اللہ، اس کے اطراف و اکناف میں بہت سارے منافقین بھی ہیں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ، جنہیں آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ آپ کو بتاتا ہے ان میں کون کون منافقین۔ ان چند نکات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اس میں دو نقطے ملیں گے آپ کو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ منافقوں کا بھی تھا، ہمیشہ سے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کلیئر؟ خود اللہ فرما رہے ہیں جہاں مدینے میں رسول اللہ پر ایمان لانے والے انصار ہیں، مہاجرین تو مکے سے قربانیاں دیتے ہوئے پیچھے آئی ہی ہیں، مہاجرین تو ہے ہی، ساتھ ساتھ انصار بھی ایمان لا کر کے آپ کی امداد کر رہے ہیں، جان و مال کھپا رہے ہیں آپ کے اوپر۔ تو اسی بستی کے اندر اکناف میں، ارد گرد میں جھوٹے منافقین بھی بستے ہیں، رسول اللہ سے کینہ اور بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ دوسری بات اس میں ایک بات کیا معلوم ہوئی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ بذات بنفس نفیس غیب کا علم جاننے کی صفت محمد رسول اللہ میں بھی از خود موجود نہیں ہے، وہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کون کون منافقین ہیں۔ از خود نہیں جان پاتے کون کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، دل کی باتیں، دل کے راز سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ بھی نہیں جانتے ہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک جماعت جس کا ایمان نکار دیا گیا، قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ صرف زبانی دعوے دار ہیں، صرف زبان سے دھوکہ دینے والے ہیں، ایمان کے جو تقاضے ان پر عائد ہوتے ہیں وہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے تیار ہی نہیں ہیں، وہ دل کی گہرائی سے ایمان لانے کا مطلب ہی نہیں جانتے، مطلب وہ لائے ہی نہیں اصل میں دل کی گہرائی سے ایمان۔ تو اب ہم لوگوں کو یہاں سے چوکنے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، الرٹ ہونا، بی الرٹ۔ ہمارے ایمان میں وہ گہرائی، رسول اللہ سے وہ ربط ایمان کا جو اللہ کو مطلوب ہے، کیا ہمارے اندر ہے؟
تو یہ باتیں کچھ سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے صحیحین میں، حدیث اس طرح سے ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق ابن خطاب سے بھی ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ عمر ابن خطاب کیا فرماتے ہیں، عمر فاروق ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ تھا تو رسول اللہ نے یہ بات پیش کی کہ میں اس وقت تک محبوب نہیں بن جاؤں کسی کے پاس، اس وقت تک کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول، آپ میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اتنا کہا، میری جان کے علاوہ ہر چیز پر آپ مقدم ہیں، ہر چیز سے زیادہ میرے لیے آپ عزیز اور محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس وقت پھر یہ بات فرمائی، اے عمر، کسی کا ایمان اس وقت تک بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو سیدنا عمر نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، اب آپ میرے لیے اپنی جان پر بھی مقدم ہیں، اب آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، الآن، ہاں اب اے عمر تیرا ایمان اب مکمل ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، وہ یہ ہو گئی کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ رسول اللہ مقدم ہونے چاہیے ہمارے پاس، ہماری جانوں سے بھی۔ اب میں نے گزشتہ بھی یہ بات رکھی تھی ایک اشارتاً کہ کسی کے ذہن میں دل میں یہ خیال آئے کہ رسول اللہ تو اپنی بڑائی اور اپنی محبت منوا رہے ہیں، اپنے لیے محبت کی بات پیش کر رہے ہیں، اپنی محبت منوا رہے ہیں لوگوں سے کہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں جان سے زیادہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ اہم ترین نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں یاد رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت منوانے والوں میں سے نہیں ہیں، اپنی بڑائی منوانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ بہت عظیم شخصیت ہے، وہ بہت بااخلاق اور بہت خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ اگر ان کی کوئی سیرت پڑھتا ہو یا سیرت جانتا ہو میرے آقا کی تو اس کو اندازہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ کیسے آدمی تھے۔ بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب نبوت کا اعلان کرے ہوئے ہیں، پوری زندگی کا مطالعہ کرو آپ کیسے آپ کو معلوم پڑے گا۔ کبھی بھی ان کا حال یہ تھا کہ کسی سے ایک چیز کی مدد نہیں مانگے رسول اللہ زندگی میں، تو چھ جائے کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی فکر میں ہوں گے۔ کیا وابستگی ہے لوگوں سے رسول اللہ، کیا مفاد ہو سکتا رسول اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں، بذات نفس نفیس کوئی مفاد رسول اللہ کا کسی مخلوق سے نہیں۔ اجی آپ کا کوڑا گر جاتا تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے، سیرت میں آپ کی، آپ کسی ایک بندے کو نہیں بولتے کہ بھائی ذرا میرا کوڑا اٹھا کے دو، کسی کو نہیں بولتے۔ آپ سواری سے خود اتر کے اپنا کوڑا لے کے خود چڑھتے تھے، کسی سے مدد نہیں مانگی آپ نے۔ الٹا آپ کا نیچر یہ تھا، فطرت یہ تھی کہ آپ سب کے کام آنے والے تھے، کبھی اپنی بڑائی نہیں جتائی آپ نے، ایک دم عاجزانہ زندگی گزارے ہیں، تواضع تھا آپ کے اندر، جھکاؤ تھا، کمزوروں کی مدد کر دینے والے۔ تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں کسی کا ایمان نہیں ہوگا مکمل؟ اور کیا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ؟ یہ بہت اہم سمجھنے کی بات ہے یہاں پر۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو لوگ جن کے بیچ میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اور مجھے خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ، رسول اللہ کو کیا حکم دیا اللہ نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ یاد رکھو، یہ نقطے، یہ پوائنٹس ہیں۔ رسول اللہ کو حکم دیا، قرآن مقدس میں یہ بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر تو نہیں کرے گا، ایسا نہیں پہنچائے گا تو فما بلغت رسالتہ،
اے رسول تم میری باتیں، اللہ فرما رہے جو تم پر نازل ہو رہی ہے، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتر رہا ہے وہ تم میرے بندوں تک پہنچا دو. ایک ایک بات بتاؤ میری ان کو آگے. اگر تم نہیں بتاؤ گے میری باتیں، نہیں پہنچاؤ گے آگے، فما بلغت رسالتا، تو پھر تمہارے سے رسالت کا حق نہیں ادا ہوگا. تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی، پھر کا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے کہ آپ ایک ایک بات جن اور انس تک پہنچاؤ. تو آپ سب تک پہنچا رہے ہیں، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کے لیے. جس طریقے سے پہنچا سکتے تھے پہنچا رہے ہیں. ظلم سہ رہے ہیں لوگوں کے، نہیں بھوکے رہ رہے ہیں، پیٹ کاٹ کے، بچوں کا پیٹ کاٹے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اس کام کے لیے. اس راہ میں تکلیفیں آ رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، لیکن پہنچا رہے ہیں. تو آپ کی چاہت کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں ایک معروف حدیث ہے، رسول اللہ اپنی اور سامنے کے سامعین کی، یعنی جتنے لوگ آپ کے مخاطب ہیں اس وقت سامنے، اس وقت، ویسے تو قیامت کے صبح تک کے انسان آپ کے مخاطبت میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بھی آپ بولیں گے یہ کیا بول رہے ہیں، قیامت کے صبح تک کے سب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے مخاطب ہیں. ہاں خود قرآن کہتا ہے بھائی، میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں، یعنی عرب کے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو عرب کے مکے کے ارد گرد میں جو امیین بغیر پڑھے لکھے بدوی لوگ بستے ہیں، ان امیین میں انہی میں سے اٹھا کر کے ایک رسول کو اللہ نے ان میں مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتی، ہی جو اللہ کی آیات پڑھتا ہے ان کے اوپر، بدویوں پر، ناخواندہ لوگوں پر. یہ رسول خود امیین میں سے، یہ خود بھی نہیں پڑھے لکھے ہوئے ہیں، کسی مدرسے میں جا کے نہیں بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ان پڑھ لوگوں میں مبعوث کیے ہم ان کو. اللہ کی آیات سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی کی اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے یہ سب کے سب غافل تھے، جانتے ہی نہیں تھے یہ چیزیں کیا ہے، علم کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، کتاب اللہ کی آیات کیا ہے، کتاب اللہ کیا ہے، کچھ نہیں جانتے تھے. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ والآخرین لما یلحقوا بہم، اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے لیے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہی تعلیم ہے جو یہ سنا رہے ہیں. تو رسول اللہ جو کچھ آیات پڑھ کر کے سنائے، تزکیہ کیے، کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے، وہ قیامت کے آنے والے تک، انسانوں تک، سب کے لیے ہے. تو سب مخاطب ہے رسول اللہ کے، ہے نا. تو اب رسول اللہ اپنی اور اپنے مخاطبین کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں. غور کیجئے حدیث شریف میں کیا بول رہے ہیں جانتے ہیں؟ اب یہ حدیث بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ. یہ حدیث مبارک سمجھنے کی ہے. لوگوں، رسول اللہ فرمائے لوگوں، اور یہ بھی صحیحین میں ہے، لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلایا ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے آگ جلایا. بھئی سردی بہت کڑاکے کی پڑ رہی ہو، تو اب سردی سے بچنے کے لیے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کو گرمی ملے آگ سے. اس کا منشا کیا ہے آگ جلانے والے کا؟ کچھ اور ضرورت ہے اس کو گرمی حاصل کرنا ہے آگ سے، یا آگ پہ کوئی چیز بھوننا ہے، کچھ بھی ضرورت حاجت ہو سکتی ہے. آگ جلایا، بہت سارے پتنگے کیڑے اس آگ میں آگے گر رہے ہیں. وہ یہ سوچ کے نہیں جلایا کہ اس میں آ کے اس کیڑے پتنگے جلے. جلانے والے کا مقصد کیڑے پتنگے جلانا نہیں تھا، آگ جلانے کا مقصد کچھ اور ہے. وہ آگ جلایا اور پتنگے کیڑے اس آگ میں گر رہے ہیں. مثال دے رہے رسول اللہ. تو وہ آگ کو جلانے والا وہ نہیں چاہتا کہ وہ کیڑے پتنگے وہ اس آگ میں جل جائیں، تو وہ اپنا کپڑا لے کر کے پوروں کو ہانک رہا ہے پتنگوں کو کہ آگ میں مت گرو. لیکن کیڑے پتنگے اس آگ میں ہی گرے جا رہے ہیں. پتنگے ہے کہ اسی آگ میں گر رہے ہیں اور وہ ہانکتا جا رہا ہے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ہکال رہا ہے پتنگوں کو کہ پتنگے آگ میں نہ آئے، مگر وہ آگ ہی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کو گوارا نہیں ہے ان پتنگوں کا اس آگ میں جل جانا. اس آگ جلانے والے کو یہ پسند نہیں ہے کہ آگ میں جا کر کے کیڑے پتنگے جلے.
سمجھ میں آئی بات؟ میری اور تمہاری مثال بھی ویسی ہی مثال ہے. جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تم لپک لپک کے گرنے کے لیے دوڑ رہے ہو, لپک کے گرنا چاہتے ہو, اور میں ہوں کہ تم کو اس آگ سے ڈھکیل رہا ہوں, بچانا چاہتا ہوں, ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں, تم کو ڈھکیل رہا ہوں آگ سے دور. ہٹو, آگ سے دور ہٹ جاؤ جہنم سے, اور تم ہو کے لپک لپک کے آگ میں گرنا چاہتے ہو. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ رسول اللہ کی تڑپ, آپ کی تڑپ, آپ کے دل کی کیفیت. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مستند روایت ہے یہ, صحیح حدیث, مستند حدیث ہے. تو رسول اللہ کی تڑپ معلوم ہوگی نا آپ کو مخلوق کے لیے, تمام جنات و انسانوں کے لیے آپ کی تڑپ کیا ہے. کوئی آگ میں نہ گرے, جہنم میں نہ جائے, اس کے لیے آپ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں, بچاؤ لوگوں کو, کس طرح سے بچا سکتا ہوں میں, بچاؤں. یہ ہے آپ کی تڑپ, یہ ہے, یہ ذہن میں رکھ لو پوائنٹ. اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کوئی جنات اور انسان دوزخ کی آگ میں نہ جلے. یہ آپ چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں. اور دوزخ سے بچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ دوزخ سے بچنے کی شرط کیا ہے بتائیے؟ ایمان. دوزخ سے بچنے کی شرط ایمان ہے. ایمان ہو تو دوزخ میں, جہنم میں نہیں جلے گا. ایمان نہ ہو تو دوزخ میں جلنے کے امکانات ہیں. ایک اہم نقطہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھنا آپ نے, مومن جہنم میں نہیں داخل ہوتا. اللہ کا یہ خاص کرم ہے مومنوں کے لیے, مومن جہنم میں نہیں داخل ہوتا. مسلم داخل ہو سکتا ہے. یاد رکھ لو آپ, مومن اور مسلم کا فرق بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو. ہر مسلم مومن نہیں ہے, لیکن ہر مومن لازماً مسلم ضرور ہے. یہ ایک فلسفہ, یہ ایک بات میں نے آپ کو ایک وقت پیش کی تھی نبوت کے تعارف میں, نبی اور رسول کے فرق میں. یاد ہے آپ لوگوں کو یہی فارمولہ؟ اس فارمولے کو یہاں لا کے آپ کو رکھنا ہے. بابا اسماعیل سامنے آؤ بیٹے, یہ بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے اسماعیل, سنو. نبوت اور رسالت کے درمیان میں ایک فارمولہ آپ کو دیا تھا میں, کیا بتایا تھا؟ ہر رسول لازماً نبی ہے, لیکن ہر نبی بالکل اسی فارمولے پر یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے, لیکن ہر مومن لازماً مسلم ضرور ہے. بیسیکلی مسلم ہے, اس کے بعد ایک پروموٹ ہے, ایک پروموشن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سیڑھی اوپر چڑھے, طبقہ اوپر کا ہے یہ ایمان کا. اسلام بیسک ہے, پہلے اس پر قدم رکھنا پڑے گا, اسلام مسلم بننا پڑے گا. اس کے بعد اس بھٹی میں تپنا ہے, اسلام کی زہد میں, اس کی بھٹی میں تپنا ہے, عبادت میں اپنے آپ کو جھونکنا ہے, اللہ کے قریب پہنچنا ہے, تب جا کر کے ایمان میں داخل ہوتا ہے. پھر یہ ایمان اپنے کمال کو جب پہنچتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ احسان بنتا ہے. پھر جب ایمان اپنے کمال کو جاتا ہے تو احسان بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے جو ضمانت کے ساتھ, پوری گارنٹی کے ساتھ فلاح کی ضمانت, فلاح کی گارنٹی کس کو دی؟ مسلم کو کہ مومن کو؟ سورۃ المؤمنون کی ابتدا ہوئی, کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ قد افلح المؤمنون. قد افلح المسلمون نہیں ہے قرآن میں, قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے, پا گئے, پائیں گے نہیں فرمایا اللہ نے. میں بھی پاسبل, میں بھی ناٹ نہیں فرمایا مومنوں کے لیے, ہو سکتا ہے مومن فلاح پائیں گے نہیں فرمایا اللہ نے. قد کے ساتھ فرمایا یقیناً, قد افلح المؤمنون, یقیناً بلا تحقیق بلا شبہ مومن فلاح پا چکے, مومن کامیاب ہو چکے. مومنوں کے لیے اندیشہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی کوئی اندیشہ نہیں ان کا کہ میں بھی پاس میں بھی فیلڈ کا معاملہ ان کا نہیں ہے.
جو مومن ہو چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایمان کا معاملہ ہے. ایمان والے فلاح پا چکے ہیں. اب ایمان کیا ہے؟ پھر اس کے تقاضے ہیں جو بیان ہو رہے سورہ مومنون میں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب یہ اس کے تقاضے بیان کر رہے ہیں. اب وہ مومنون جو ہے وہ کیسے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ گنتے چلے جاؤ ایک کے پیچھے ایک. سورہ مومنون میں وہ ان کی نمازوں میں ایک خشیت ہے. خشیت کیا چیز ہے؟ خشیت کا خانہ نہیں معلوم ہم لوگوں کو. خشیت کیا ہے؟ اب یہ ایک چیز سمجھنا ہے. یہ انشاءاللہ میں آگے کے درسوں میں آپ کو سمجھاؤں گا. آج جو بات ہے وہ ٹاپک پہ رہنا ہے مجھے. اس میں جاؤں گا تو پھر یہ ٹاپک پیچھے بچھڑ جائے گا ہمارا. تو مومنون فلاح پا چکے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. ان کے لیے اندیشے نہیں ہیں. تو جہنم سے بچانے کا مقصد کس کا ہے؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کہ جن اور انس جن کے بیچ میں اللہ مجھے مبعوث کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے؟ وہ جو فرما رہے ہیں کہ میری چاہت ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جلے. تو اس مثال کو بیان کر رہے ہیں. پتنگے آگ میں گر رہے ہیں تو جلانے والے کی چاہت ہے کہ وہ ہکال رہا ہے پتنگوں کے تم آگ میں مت گرو. میں ویسے ہی دوڑ رہا ہوں تمہارے کہ تم آگ میں مت گرو. تڑپ ہے اندر سے کہ آگ میں مت جاؤ، کوئی آگ میں نہ جانے پائے. یہ بے چینی ہے، تڑپ ہے رسول اللہ کے اندر. اب آگ میں نہیں جائے اور بچے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہو. ایمان ہو تو آگ سے بچ جائیں گے. یہ شرط کس کی؟ اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیے. ایمان ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ایمان نہیں ہے تو پاسبلٹی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھ لو، ہر مسلم مومن نہیں ہے. ہر مسلم مومن نہیں، ایمان کے درجے پر نہیں آتا. یہاں ایک غلطی کرتے ہیں. یہ عقیدے کے اصول ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے رسول اللہ کے سکھائے ہوئے، صحابہ کے سیکھے اور سکھائے ہوئے، صحابہ کے رسول اللہ سے سیکھے ہوئے اور تابعین اور آگے کے لوگوں کو سکھائے ہوئے عقیدے کے اصول ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو نا؟ یہ لوگوں تک پہنچانا بڑے احسن انداز میں. اگر کسی سے بات ہوئی، ہمارا کام ہے ہمارے بھائیوں کی اصلاح کرنا اگر کوئی غلطی پر ہے، اور بہت لوگ غلطی پر ہیں. اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرف نسبت کرنے والا ایک مسلک بنا کے جو بیٹھے اپنے آپ کو احناف بولتے ہیں، حنفی بولتے ہیں، ان حضرات کے اندر یہ سہو پائی جاتی ہے. یہ غلطی ہے ان کی، یہ سہو ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق نہیں ہے، مسلم مومن ایک ہی ہے. ان کے نزدیک یہ اصول یہ ہے عقیدے کا. اب اس کا دفاع اگرچہ کہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی باتیں کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے معتدل ہوتے ہیں اور اعتدال پر رہ کر کے دونوں کو ملانے کے رکھنے کی کوشش، امت کے اندر اتحاد کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ایسی ایک کوشش کرے تھے ان کی زندگی میں. اب ان کی تڑپ اچھی تھی ہوں گی ڈاکٹر صاحب کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا کرے بیچارے، لیکن دفاع کرنے کے لیے وہ دونوں کا ذکر کر رہے تھے. امام بخاری، امام ابو حنیفہ، دونوں اپنی جگہ صحیح ہے. وہ کیوں بول رہے تھے؟ ان کو کیوں بولنا پڑا ایسی بات؟ یہی ایمان اور اسلام کے مسئلے کے اندر دونوں میں اختلاف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا، وہ یہ سمجھاتے تھے کہ ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم الگ الگ سٹیجز ہیں، ایک نہیں ہیں. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصول یہ تھا عقیدے کا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہے، مسلم مومن ایک ہی ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا. تو تضاد ہو گیا نا. یہ بول رہے ہیں کہ الگ الگ ہے، امام بخاری بول رہے ہیں کہ نہیں، ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، علیحدہ سٹیجز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی سٹیج ہے، دونوں ایک ہی ہے. تو اسرار احمد بیچ میں دونوں کو صحیح قرار دینے کے لیے کچھ جو ہے اب ادھر ادھر سے باتیں کر کر کے دونوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ڈیفنس کرنا، اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا، دفاع کرنا. ایک اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے. کیوں امت کے اندر اختلافات الگ الگ کروں، میں ڈیویژنس پیدا کروں، بجائے اس کے کہ میں ایک ہی بتاؤں. یہ کوشش ہو سکتی ہے کسی بندے کی. اللہ اچھی نیتوں کا اچھا اجر دیں گے انشاءاللہ، لیکن غلطیاں ہیں تو غلطیاں ہیں. اب میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک قسم کی سہو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سہو ہے، اگرچہ کہ سہو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دفاع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی سہو ہوئی ہے تو وہ معصوم الخطا نہیں ہے. نبی محمد رسول اللہ کے بعد میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے پوری امت کے اندر جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ اس سے غلطی ہی نہیں ہوتی ہو، وہ معصوم الخطا ہو. یہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. یہ معصوم الخطا ہونے کا وصف صرف نبوت کے لیے خاص ہے. انبیاء کے لیے، سوالات انبیاء کے لیے خاص ہے یہ وصف، یہ صفت، کیونکہ وہ اللہ کی گائیڈ لائنز کے اوپر کام کرتے ہیں انبیاء.
اگر انبیاء سے کچھ سہو ہو بھی رہی ہو بشر ہونے کے اعتبار سے تو ان کے پاس آسمان سے فرشتہ آ جاتا ہے اور ان کی اصلاح فوراً کر دی جاتی ہے, فوراً ریکٹیفائی ہو جاتا ہے, معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. وہاں آسمان سے وہاں رہبری ہوتی ہے. نبوت کی حد تک محدود ہے یہ. نبی کے بعد تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس فرشتہ آ کر کے ریکٹیفائی کر رہا ہو, غلط اور صحیح کا فیصلہ کر رہا ہو, نہیں ہو سکتا. بس اتنی وجہ ہے جو اہل الحدیث حضرات ہیں, پورے محدثین کی جماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہی پر سمجھنے کا آپ حضرات یہی سمجھ لیجئے کہ اہل الحدیث انبیاء کی جماعت کے بعد, اور خاص طور محمد رسول اللہ آخری نبی ہے, محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو معصوم علی الخطا نہیں جانتے. اس لیے شریعت کی تابعداری کا پورا حق صرف محمد رسول اللہ کو دیتے ہیں. محمد رسول اللہ کے بعد صدیق اکبر ہو کہ سیدنا عمر ہو کہ سیدنا عثمان ہو کہ سیدنا علی ہو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو رہی ہو. حالانکہ یہ چار خلیفہ یہ تو رسول اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں, مہدیین ہیں, یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے عقیدے میں, محدثین کے اور اہل الحدیث کے عقیدے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے, یہ بات کلیئر ہے کہ ہم نبوت کے مقام پر ان کو بھی نہیں رکھتے, معصوم الخطا ان کو بھی نہیں مانتے. وہ نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا معاملہ معصوم الخطا ہونے کا, آسمان سے ریکٹیفائی کر دینے کا, فرشتے کے جبریل کے آنے کا, صحیح اور غلط کے فیصلہ کر دینے کا, یہ جو معاملہ تھا یہ محمد رسول اللہ تک ہی محدود تھا. اس کے بعد کچھ بھی نہیں, کچھ بھی سو ہو سکتی ہے کسی سے. ہم ہمیشہ حسن ظن کو ملحوظ رکھیں گے. صدیق اکبر نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان کی نیت خالص ہے, ان کی سہو پر بھی اگر اجتہادی کو غلطی ہو جائے تو اللہ اجر دے گا, یہ یقین ہے ہم کو, یہ پورا یقین ہے ہم کو, کیونکہ نیت خالص ہے. لیکن معصوم الخطا ہونے کا ہمارا دعویٰ ان کے لیے نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں. بس یہی ہمارا اصول ہے, یاد رکھ لیجیے عقیدے کا. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں, ہر ایک کے لیے. تو ائمہ کے لیے بھی یہی اصول ہے ہمارے. ابو حنیفہ ہو کہ امام مالک ہو کہ شافعی ہو کہ احمد بن حنبل ہو یا ان کے اساتذہ یا ان کے شاگرد ہو, ہم یہی نہیں, ان چاروں کو ہی نہیں کہہ رہے ہیں, ان چاروں کو سراخوں پر رکھے ہوئے ہی ہم, مگر ان چاروں کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہوں میں بھی اور ان کے شاگردوں کو بھی ہم احترام کی نیت سے دیکھتے ہیں, احترام ان کا بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ معصوم الخطا نہیں ہو سکتے ہیں, غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہے, میں بھی پاسبل. تو اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بات کسی اجتہادی ان کی سوچ کی وجہ سے, ان کی سمجھ کی وجہ سے بول رہے ہو کہ اسلام اور ایمان میں فرق نہیں, وہ ایک ہے, وہ کہیں سے بھی سوچ رہے ہوں گے, کسی بھی زاویے سے سوچ رہے ہوں گے, تو اب آپ زبردستی ان کا دفاع کر کے صحیح اور غلط کو میچ کر کے مکسچر کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے اسرار احمد صاحب ہمارے ایک کوشش, اب وہ صحیح اور غلط کو مکس اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی صحیح ہے, انہوں بھی صحیح ہے, ایسا نہیں تھا ایسا تھا, یہ سارے کوشش اور کاوشوں کا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس کے بعد جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اس غلطی کی وجہ سے وہ چھوٹے تھوڑے ہو جائیں گے ابو حنیفہ, ہمارے نزدیک تو نہیں ہوں گے, کم سے کم میرے نزدیک تو ہرگز نہیں ہوں گے کم سے کم. اب میں سب کا تو ذمہ نہیں لوں گا کون کیا کہتے ہیں, لیکن اپنی بات پیش کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ کے پاس جب جائیں گے, اگر مجھے علیحدہ بھی کھڑے کر دیا جائے میری اس بات کی وجہ سے تو میں علیحدہ کھڑے رہوں گا. اگر کوئی مجھے اس بات پہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا میری اس بات کو تو میں اکیلا ہی کھڑے رہ جاؤں گا انشاءاللہ. اور میں یہ بات اس وقت بھی بولوں گا, ہاں اللہ انسان تھے, غلطی ہو سکتی تھی, میں وہ بات بولتا تھا, قبول کرتا ہوں, آج بھی قیامت بھی قبول کروں گا, میں وہ بات بولتا ہوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں میں سے, بڑے اساتذہوں میں سے, بڑے قادمین میں سے دین کے, ہم ان کو بڑا ہی مانتے تھے, بہت بڑا علم تھا ان کے پاس. اگر وہ کچھ اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی ہوگی تو ہو گئی ہوگی, انسان ہے. اور میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, انسان غلطی کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا, اجتہادی غلطی ہے. دین کی خدمت کی غرض سے کام کرتے کرتے اجتہادی غلطی کر دیا, چھوٹا نہیں ہو جائے گا وہ اس کی وجہ سے. اس کو اس کی نیت کا اجر اللہ دے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے. لیکن حقیقت جب لوگوں کے پاس آئے گی سامنے, دوسرے لوگوں کے پاس, تو اچھے لوگوں کا کام یہ ہے, اللہ کو چاہنے والوں کا کام, رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ غلطی کو پہچانے,
اور غلطی کو غلطی سمجھے، بس اتنی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ ڈٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ دفاع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈیفینس کرنے کی اور لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈیبیٹس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف غلطی کو غلطی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں بس. تو یہاں ایک جو غلطی احناف کے پاس ہے وہ غلطی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ غلطی کیا ہے کہ وہ اسلام اور ایمان کو ایک سمجھ لیے، مسلم مومن کو ایک سمجھ لیے. امام بخاری اس کے خلاف دلائل پیش کر رہے ہیں. دلائل پیش کرنے کے بعد تو بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. امام بخاری دلائل یہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ایمان اور اسلام دونوں کے الگ ہونے کے دلائل ہیں. ایک تو حدیث جبریل جو معروف حدیث ہے، امام بخاری پیش کر رہے ہیں، بہت معروف مستند حدیث رسول اللہ کی، حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے کتب حدیث میں. اور اس کے راوی عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، دوسرے خلیفہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نیا اجنبی آدمی مسافر کون تھا پتہ نہیں ہمارے بیچ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہ نئے آدمی آگے حشاش بشاش تھے، اجنبی تھے، بالکل نئے تھے، ہم جانتے نہیں تھے، کبھی دیکھے نہیں تھے. لیکن سفر پہ کوئی آدمی آتا ہے دور دراز سے تو گرد و غبار میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے گرد و غبار بالوں میں پڑی ہوئی ہے، کپڑوں میں لگی ہوئی ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے سفر پہ آنے والا. یہ ایسا نہیں ہے، بالکل تیل ویل لگا چوکو چوبند فشاس بشاس ایک دم تازہ فریش، ایسا آیا مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے اور ہمارے بیچ کا ہے ہی نہیں، ہمارے شہروں کا، دور دور تک ہم نہیں جانتے اس کو، اطراف اکناف کا بھی نہیں، مکے کے مدینے کے، پتہ نہیں کون ہے آیا اور بے تکلفی سے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گیا. حدیث میں یہ جیسا ایسا میں بیان کر رہا ہوں ویسا نہیں رہتا، یاد رکھ لو. آپ بولیں گے ایسا کہاں ہے حدیث میں؟ عموماً ہمارے لوگوں کا کام یہ ہے، میں وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں حدیث کو، اس کی تشریحات کے ساتھ کلیئر کرتے ہوئے تاکہ ہمارے دماغوں میں آسانی سے بیٹھ جانا، اس لیے میں بیان کرتا ہوں، ایسا مفہوم کے ساتھ بیان کرتا ہوں حدیث کو میں. ٹھیک ہے، تو مفہوم کے ساتھ ہی سمجھنا اس بات کو. یہ متن پہ جا کے ڈھونڈتے ورڈنگ ایسا بولے تھے کہاں ہے، تو ویسا نہیں ملیں گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اب آئے انہوں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو حضرت عمر بول رہے ہیں بے تکلفی سے بیٹھ گئے انہوں، بے گھٹنے سے گھٹنے لگا گئے رسول اللہ سے. اب کوئی آدمی بے تکلفی سے بیٹھے تعجب ہوتا ہے نا دیکھنے والوں کا، ارے تو ہم لوگ ادب کرتے، اتنا ادب کرتے ہم لوگ رسول اللہ سے بات کرے تو آہستہ بات کرتے، انہوں ایسا دوستوں کے ساتھ کے بیٹھ گئے بے تکلفی سے، پرانے جگری دوست سے ویسا گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے اور سوالات بھی کرنے شروع کر دیے. نئے آدمی ہیں، سوالات بھی کریں تو کیسے سوالات؟ ہمارے دماغ میں سوالات ویسے کبھی نہیں آئے تھے، سوالات ویسے پوچھ رہے انہوں. اخبرنی یا رسول اللہ علیہ اسلام بول کے پوچھے، اسلام کے بارے میں میرے کو رسول اللہ خبر دیجیے آپ. تو رسول اللہ اسلام کے بارے میں وہ باتیں بتائے جو گزشتہ میں آپ کو بتایا نا، اسلام کے بارے میں گزشتہ کا پورا درس تھا، اس کو سمجھ گئے. ایک بدوی آ کے پوچھے مجھے زیادہ باتیں نہ کو بولو اللہ کے رسول میں سے نہیں ہوتا، گزشتہ سن لیا نا یہ حدیث آپ کو، تھوڑے سے باتیں بولو میں عمل کرا تو جنت میں چلے جانا. تو رسول اللہ کیا بولے تھے ان کو؟ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھ لینا، مال کی زکوٰۃ اتنا نصاب آ گیا تو دے دینا، مہینے بھر رمضان کے روزے پورے رکھ لینا، استطاعت ہے تو خانہ کعبہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا. تو انہوں بولے میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، آپ جو بولے بس میرے سے اتنا ہوتا میں اتنا کر لے تو میری زندگی میں، بول کے چلے جا رہے تھے پلٹ کے. تو رسول اللہ کیا بولے؟ تم لوگ کسی جنتی کو زمین پہ دیکھتے، صحابہ کو پوچھے تم لوگ کسی جنتی کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نا، اس کو دیکھ لو، اگر یہ ان 5 باتوں پہ عمل کر لیا اپنے زندگی بھر میں تو یہ جنتی ہے جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اسلام کے 5 باتیں رسول اللہ علیہ وسلم، وہی خبر وہ پوچھنے والے جو اس وقت عمر بول رہے تھے، عمر جو سنا رہے ہیں، کوئی آدمی آگے بیٹھا اسلام کے بارے میں رسول اللہ بولے تو رسول اللہ علیہ وسلم یہ 5 باتیں بتا دیے. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، 5 وقت نماز قائم کرو، استطاعت نصاب کو پہنچ گئے زکوٰۃ کے تو زکوٰۃ ادا کر دو، اور مہینے بھر کے روزے رمضان کے 30 دن کے رکھ لو، اور استطاعت ہے تو خانہ کعبہ کا حج کر لو. یہ ہے اسلام. تو کیا بول رہے ہیں انہوں؟ وہ پوچھنے والے خود. تو حضرت عمر کو وہی تعجب ہو رہا ان کی حرکتوں پہ، حضرت عمر وہی تعجب کا اظہار کر رہے اس حدیث شریف کے اندر. یہ نیا آدمی جو باتیں کر رہا تھا رسول اللہ سے، تعجب ہمارا کئی کو ہو رہا تھا. بولے تو سوال پوچھنے کے بعد رسول اللہ جواب دیے تو کیا بول رہا؟ پھر خود ہی صدقتا ہے رسول اللہ بول رہا، آپ سچ فرمائے بول رہا، جیسا کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا وہ بات. ایک آدمی سوال پوچھنے والا نہیں معلوم ہے سوال پوچھتا، ادب سے پوچھتا، معلوم ہو گیا تو خاموش بیٹھتا، مگر انہیں پوچھنے والا کیا کر رہا؟ سوال بھی پوچھ رہا، جواب سن کے بول رہا بالکل سچ فرمائے، جیسا کہ پہلے سے اس کو کنفرم ہے پوری بات. اس کا انداز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر بول رہے ہیں
تعجب ہو رہا تھا ہمارے کو اس کے اوپر. پھر دوسرا سوال کیا پوچھ رہے انہوں؟ اخبرنی یا رسول اللہ علی ایمان بول رہے ہیں, مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے, اسلام کے بارے میں بات ہو گئی, اب دوسرا سوال ایمان کے بارے میں پوچھ رہے انہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائے وہ باتیں جو گزشتہ میں آپ کو بتایا. ایمان کیا ہے بولا میں آپ کو گزشتہ کے درس میں, یاد ہے آپ کو؟ ایمان باطنی کیفیت کا نام ہے جو ظاہر نہیں ہے. گزشتہ کا درس یاد رکھنا آپ لوگ, امپورٹنٹ پوائنٹ سے نہیں معلوم, دکھتا نہیں کسی کو, وہ ایمان ہے, اندرونی کیفیت کا نام ہے باطن. تو رسول اللہ علیہ وسلم وہ باطنی ایمانیات کو گنوائے اس کے سامنے, اس سوال کرنے والے سائل کے سامنے. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ نظر نہیں آتا, تم کو ایمان لانا ہے. فرشتوں پر ایمان لاؤ, غیب ہے, تم سے ایمان لانا پڑے گا. اس کے سب رسولوں پر, نبیوں پر ایمان لاؤ, اس کے سب کتابوں پر ایمان لاؤ, ٹھیک ہے, تقدیر پر ایمان لاؤ, اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اس دن پر ایمان لاؤ. یہ ایمان ہے بولے. سوال کا جواب سن لیے انہوں, پھر بول رہے وہی بات, صدقت ہے رسول اللہ, آپ بالکل سچ فرمائے رسول اللہ. پھر اس کے بعد ایک سوال پوچھے, اخبرنی عن الاحسان, بولے مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ رسول اللہ. تو رسول اللہ کیا بولے, احسان کیا ہے؟ احسان کیا بتائے رسول اللہ, یاد ہے کسی کو؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کرنا کأنک تراہ, جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. انک لا یراہ, تو اس کو نہیں دیکھتا, مگر انہ یراک, مگر وہ تجھے دیکھتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ تیرا ایمان اس قدر مضبوط اور بلند ہو جائے, اتنا مستحکم ہو جائے تیرا ایمان کہ تیرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں ہر کام کے وقت اللہ کو اپنے بالکل سامنے محسوس کرنے لگ جاؤں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں, جو بھی بندگی میں کر رہا ہوں, نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایسا کانسیپٹ بن جائے کہ اللہ کو خود دیکھ رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں اس سے. اتنی پختگی آ جائے یقین میں, یقین میں, ایمان میں اتنی پختگی بن جائے, اتنی بڑھ جائے پختگی یقین کی کہ گویا وہ ایسا محسوس کرنے لگے مومن کہ وہ خود اللہ کو دیکھ کے باتیں کر رہا ہے. تو رسول اللہ فرما رہے یہ ہو تو نہیں سکتا, یہ حقیقت تو ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو, انک لا تراہ, تم اس کو دیکھتے نہیں ہو, یہ حقیقت نہیں ہے, مگر یہ حقیقت تو ہے نا انہ یراک, کہ وہ تم کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. وہ تو تمہارے اوپر ایوری ٹائم, ایوری سیکنڈ تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو تمہارا یقین اتنا پختہ اور مضبوط ہو گویا کہ تم خود اس کو دیکھ کے باتیں کر رہے ہو. ایسا سوچ, ایسی سوچ پیدا ہو جائے تمہارے اندر, یہ تصور پیدا ہو جائے تمہارے اندر کہ تم خود اللہ سے باتیں کرتے ہو دیکھ کر کے, ایسی کیفیت پیدا ہو جائے, اتنا قریب اللہ کے ہو جاؤ. اب یہ کیفیت تو بہت بلند ہے, بہت اوپر ہے. گویا تم کھڑے ہوئے زمین پر اور تمہارا کانسنٹریٹ یہ ہے, دھیان یہ ہے, اتنا مضبوط ہے گویا تم ساری دنیا سے کٹ کے ایسا دیکھ رہے ہو کہ اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اتنا مضبوط. یہ احسان سب سے اوپر, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 3 سٹیجز کا ذکر فرمائے, ٹھیک ہے. اخیر میں جب وہ چلے گئے اٹھ کر کے سائل, سچ باتیں ہو گئی, چلے گئے تو انہوں پوچھے, پھر صحابہ پوچھے, حضرت عمر پوچھے, رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان, یہ آدمی تھا کون, اس کی بے تکلفی سے ہم کو حیرت تھی, اور یہ سوالات ایسے پوچھ رہا جو ہمارے پڑھ لے کبھی نہیں پڑھی, عجیب سوالات پوچھا. ہم کو اس کے ذریعے سے تو کچھ بہت گہری باتیں معلوم ہوئی, ضرور معلوم تو ہوئی نا, بہت گہری باتیں معلوم ہوئی اس کے سوالوں کی وجہ سے, مگر یہ تھا کون آدمی جو ہم پہچان نہیں پاتے, اس کو کون تھا پتہ نہیں ہم کو. تو رسول اللہ نے فرمایا, مسکرا کے ہنس کے بولے رسول اللہ, یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے, اور تم کو تمہارا دین سمجھانے آئے تھے. یہ تھا. تو یہ حدیث امام بخاری پیش کر کے یہ بتائے کہ دیکھو یہ اسلام پہلا سٹیج الگ ہے, اس کے اوپر ہے ایمان الگ ہے, وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے ایمان کا جو اسلام کی بھٹی میں جلنے تپنے کے بعد حاصل ہوتا ہے ایمان, اور وہ ایمان کا کمال احسان بنتا ہے. وہ ایمان کی پختگی
اس کی چوٹی ہے وہ احسان جو اللہ سے مقرب کر دیتا، بندے کو ملا دیتا ہے، وہ ہے وہ. یہ امام بخاری بتا رہے ہیں علمی باتیں. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری؟ ایک دلیل تو یہ پیش کر دی انہوں نے ایمان اسلام الگ ہونے کی. پھر اس کے بعد کیا پیش کیے؟ قرآن مقدس سے آیت پیش کرتے سورہ حجرات کی. قالت الاعرابی آمنا، اللہ فرما رہے سورہ حجرات میں قالت الاعرابی آمنا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جی یہاں جو آرگومنٹس اور گفتگو ہو رہی ہے اس پر غور کیجئے. یہ واقعہ ہے ایک معرکے کے بعد مال غنیمت رسول اللہ کے پاس آ گیا تھا. تو مال غنیمت رسول اللہ تقسیم کر رہے تھے اور مومنوں میں انصار ہے، مہاجرین ہے، جو اللہ کے لیے سب کچھ کھپا رہے ہیں، ان میں تقسیم کر دیے. تو یہ جو بدوی تھے اطراف کے گاؤں کے لوگ، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے مسلمان ہو کر کے. وہ دوڑے دوڑے ہوئے آگے مال غنیمت کے واسطے. مال غنیمت تو اللہ کے قربانی دینے والے بندوں میں مومنین میں تقسیم ہو گیا. اب یہ آ کر کے ٹھہر گئے کہ وہ مال غنیمت میں سے ہم کا ہمارا حصہ کہاں ہے، لاؤ ہم کو بھی دو. تو رسول اللہ فرمائے کہ ہو چکا. جو اللہ کے مقرب بندے جو قربانیاں دیتے ہوئے آئے ان میں تقسیم ہو گیا، اس میں بڑھ گیا. اب آپ تو ابھی داخل ہوئے، ابھی تو قبول کرے اسلام کو. تو اب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم بھی تو ایمان والے ہیں نا. آپ ایسا بول رہے ہیں مومنوں میں تقسیم ہوگا تو ہم کون ہیں پھر؟ ہم بھی تو ایمان لائے. اب جھگڑ رہے ہیں، وہ حجتیں کر رہے ہیں، ہم بھی تو ایمان لائے، ہم کو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ تو اپنے ایمان کو رکھے وہاں پر. ہم بھی ایمان لائے نا، ہم بھی تو اسلام قبول کر کے مومن ہوئے، ہم کو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں سورہ حجرات کی. قالت الاعرابی آمنا، اے نبی محمد یہ بدوی آپ سے آ کر کے جھگڑ رہے ہیں اور بدوی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. قل لم تؤمنوا، ان سے بولو کہ تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا، بلکہ تم یہ بولو اسلمنا، ہم اسلام لائے بولو. ولیکن اب اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کافر ہو، یہ بھی نہیں کہہ رہا ان سے. تم کو کیوں دیں گے، تم تو ابھی نو مسلم ہو، ابھی کچھ نہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں ان کو غور کیجئے. قل لم تؤمنوا، اے رسول ان سے بولو قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ابھی. ولیکن قولوا، لیکن ہمارے اردو زبان میں ہم لوگ جو بولتے ہیں نا لیکن، یہ عربی کا ہی لفظ ہے. ولیکن یہی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ولیکن، لیکن قولوا تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے، یہ بولو. ولیکن قولوا اسلمنا بولو، اسلام لائے بولو، ایمان لائے مت بولو. قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے بولو رسول ان کو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ بولو کہ اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لما يدخل الايمان بول رہے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ہرگز ابھی داخل نہیں ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں. ہرگز ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ہاں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، یہ اصول بتا دیے، یہ اصول ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھنا. اور خاص طور پر ہمارے مفتیان جو ہے نا، ہوٹلوں کے مفتی، ہمارے چبوتروں کے مفتیوں کے لیے بتا رہا ہوں یہ اصول. ہمارے پاس ہوٹل کے پیالیاں پکڑ کے مفتی فتوے دینے والے ہیں، ہوٹل کے ٹیبلوں پہ فتوے دیتے، سگریٹ کا دھواں بھی اڑتے رہے گا تو فتوے دیتے ہیں. ہاں یہ مفتیوں کو بتا رہا ہوں خاص طور پر، یہ اصول یاد رکھنا. لما يدخل الايمان في قلوبكم کے بعد کیا فرمایا؟ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. اس کے بعد اللہ کیا اصول بتا رہے ہیں؟ لا يلدكم من اعمالكم شيئا، مگر تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو ہم ضائع نہیں کریں گے. بدویوں سے بول رہے ہیں تم جو عمل کر رہے ہو اسلام لا کر کے، جو بھی نیکی کا کام کرو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، جو بھی نیکی کا کام تم کر رہے ہو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارا کسی عمل کو ہم ضائع نہیں کرنے والے ہیں. اس کا اجر تم کو حشر کے دن برابر دیں گے، اس تمہارے عمل کا، وہ ضائع نہیں کریں گے، ہم وہ بیکار نہیں کریں گے. ہمارے پاس کیا فتوے بہت دیتے ہیں نا، ابھی مشرک ہے، بدعتی ہے، کافر ہے. اللہ تعالیٰ خارج نہیں کر رہے اس کو، اللہ خارج نہیں کر رہے. تمہارے اعمال کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ہم بول رہے برابر دیں گے تم کو. لیکن ایمان کا دعویٰ وہ بہت بڑا ہے، وہ ابھی مت کرو وہ دعویٰ، ابھی نہیں اترا تمہارے دلوں میں ایمان.
تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کلیئر؟ اس مقام سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ امام بخاری یہ پیش کر رہے ہیں، بابا یہ غلطی مت کرو، تم مسلم مومن کو ایک کرنے کی جو کوشش کر رہے ہو یہ غلطی ہے، ایسا مت کرو۔ مسلم ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کا اجر اللہ اس کو برابر دیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، لیکن ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کرتے اللہ ابھی ایمان کا دعویٰ اللہ قبول نہیں کرتے اتنی جلدی، داخل ہوتا ہی مومن نہیں ہو جاتا۔ مومن بہت تپسیا کے بعد، بہت پسے جانے کے بعد، گھس جانے کے بعد، سمجھے، بڑی قربانیاں دینے کے بعد، صبر تحمل کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرتا 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 جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گھس گھس کے دیکھتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، وہ تپتا ہے، ریاضت کی بھٹی میں تپتا ہے، آزمائش کی بھٹی میں تپتا ہے، وہ گھاٹیاں پار کرتا ہے آزمائشوں کے، تب اللہ اس کو مومن لکھتا ہے اپنے یہاں۔ مومن ایسے ہی تھوڑے لکھ دیتے ہیں کسی کو۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ کا یہ امام بخاری وہاں سامنے رکھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ابھی مسلم اور مومن کو ایک مت کرو، ایمان اونچا درجہ ہے اور ایمان ہی نجات دلاتا ہے، ایمان سارے بیڑے پار کروا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں ہم؟ جب مومن اللہ کے پاس ہو جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس پر سے اللہ حرام کر دیتے ہیں، مومن پر سے اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، مومن کو نہیں چھو سکتی جہنم، مسلم کے لیے جہنم میں جانے کے اندیشے ہے۔ مسلم گناہ گار ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگت کے جانا پڑتا ہے اس کو، لیکن ایمان والا جب کامل ایمان والا ہو جائے تو وہ غلطیوں سے بھی بہت دھل جاتا ہے۔ یہ بہت سارے چیزیں ہیں اصول اس کے اندر سمجھنے کے۔ دیکھو سورہ احزاب پڑھتے ہیں، کبھی سورہ احزاب پڑھتے ہیں نا، سورہ احزاب کے اختتام والے حصے کو پڑھیے، اختتامی حصے کو سورہ احزاب کے۔ نعیم بھائی ذرا غور کیجئے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے جانتے ہیں؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اس کے ساتھ صفت کو بیان کر دی ہے مومن کے ساتھ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ کبھی سوچے اختتام یہاں ہو گیا اس کا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا پر سورہ احزاب کا۔ تو اس کو کبھی ہم تدبر کیے؟ ہمارے پاس کیا ہے، قرآن مقدس پر غور و فکر کا کام ہی نہیں ہے ہمارے کو، نہیں سوچتے ہم لوگ۔ پڑھتے قرآن کو تو یہ سمجھ کے کہ دھارمک کتاب ہے مقدس، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپٹو، کانچ میں رکھو۔ تدبر کرنے کا کام، وہ زحمت ہم کو نہیں ہونا ہے۔ یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ احزاب کا چیپٹر پورا، یہ کانٹیکسٹ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس میں یہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب سے بڑی امانت اللہ کی سب سے بڑی امانت اس کا دین ہے، اللہ کی شرعی قوانین ہیں، اللہ کے احکام ہیں جو بجا لانے ہیں، وہ سب سے بڑی امانت ہے اللہ کی۔ پورا دین اللہ کا، جس میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق شامل ہے اس دین میں۔ یہ پورا قانون جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرنا، پورا امپلیمنٹیشن اس کا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ پورا نظام اللہ کا، پورا دین اللہ کی امانت ہے، یاد رکھ لو۔ پورا دین بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ اچھے طریقے سے یاد رکھ لو۔ امانت اللہ کا پورا دین ہے، پورے احکام ہے، پورے قوانین ہیں، شریعت اللہ کی امانت ہے۔ تو اس کی خبر دے رہے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں۔ آج کل جو لوگ اللہ کی اس امانت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، پورے دین کے بارے میں، پورے نظام کے بارے میں، ان کے ہی دشمن بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، ان کے خلاف ہی کارروائیاں کر رہے ہیں پورے۔ ان کو خارج بول دو، ان سے نفرت پیدا کر دو، ان لوگوں کو غلط عقیدے کا پیش کر دو تاکہ نظام کی بات ہی نہ ہو۔ ہاں، حکومت کی طرف سے مبعوث کر کے عرب کے لوگ بھیج رہے ہیں یہاں پر
پتہ نہیں عرب کے لوگ ہمارے کیا چاہتے ہیں، بعضوں کے ہمارے پڑوسی ملکوں کے جو لوگ ہیں عرب کے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں بیچارے. شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا نظام ہے اس کو اسلام بنا دو. وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے نمائندے بھیج کر کے ملکوں کو، کبھی ہند کو، کبھی وہاں، کبھی یہاں بھیج کے مبعوث پیسے دے کے، ایئر بس ٹکٹ دے کے بھیجیں گے، اور ان کا نظریہ یہاں پر ہمارے اوپر لا دیں گے، لا کر کے. اور ہم لوگ کیا کریں گے، وہ جو اصول بتائیں گے، نظام کی بات ہی نہیں کرنا پورے اسلام کے. نظام کی بات کریں گے تو ان کے اوپر آ جائے گی آج. وہ یہ سوچ رہے ہیں اگر پورے اسلام کے نظام کے اوپر بات کریں گے تو شاید پھر ہمارے کرتوت بھی لوگوں کو برے لگنے لگیں گے. اس لیے وہ اپنے نظام کے موافقت میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا موافقت والا نظام بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، کہ جو ان کی موافقت کرے، جو وہ ہو رہا ہے وہاں پر وہ صحیح بتائے لوگوں کو. وہ یہ نظام بتانا چاہتے ہیں. تو جو نظام کی بات کر رہا ہے اس کو خارج بولو، اس کو خارج بولے گے تو بس بات ختم ہو جائے گی نا. یہی ہے نا ان کا منشا. توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. توبہ کرے اللہ. بہت غلط کر رہے ہیں. حشر بہت خراب ہوگا. دنیا تو چل جائے گی، حشر کا معاملہ خراب ہو جائے گا. ان کو توبہ کرنا چاہیے. مکمل نظام ہے اللہ تعالیٰ جو نازل کرے ہیں، مکمل قانون ہے جو اللہ اتارے ہیں، اور وہ اللہ کی امانت ہے سب سے بڑی. اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، جس کو پورا فالو کرنا ہے. ہاں بھائی، ایک متوا ہے، میرے ہی رشتہ داروں میں ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، بہت سالوں تک وہاں پہ رہ کے آئے انہوں. اب یہاں آ کے ان کی بولی بول رہے ہیں. پنجرے میں طوطا رہ کے ان کی بولی سیکھ لیتا نا. طوطے کو آپ کسی پنجرے میں رکھو، ایک گھر میں رکھو، تو اس گھر والوں کی بولی بولتا ہے پنجرہ. وہ طوطا وہاں سے آیا، وہی بولی بول رہا ہے یہاں. اب وہ ہمارے کو یہ بول رہا ہے کہ پردے کا قانون جو ہے، پردے کی سختی کا قانون کیوں بنانا بھائی؟ غلط ہے. اب جو ہو رہا وہ صحیح ہو رہا، اب جو ہو رہا وہ صحیح ہو رہا. اب تک جو تھا وہ غلط تھا. اب وہ صاحب نہیں آگے بول رہے، متوے صاحب بول رہے، اب تک جو ان کے باپ دادے کر رہے تھے حاکموں کے، کہ پردے کے لیے سختی کر رہے تھے، بے نمازیوں کے لیے سختی کر رہے تھے، نماز کو جاؤ، متووں کا قانون چل رہا تھا، بہت اچھا کرے متووں کو نکال دیا. سو بول رہا یہ متوا داڑھی والا اتنا ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے، اور بول رہا متووں کا قانون ختم کرے. سو بہت اچھا کرے. کیا ضرورت ہے سختی کرنے کی؟ نماز پڑھنا ہے تو پڑھتا، نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھتا. جبر کئی کو ہے دین میں؟ جبر نہیں ہے. پردہ کرنا ہے تو عورت پردہ کرتی، جس کو کرنا ہے انہیں کرتی، جس کو نہیں کرنا ہے انہیں نہیں کرتی. زبردستی پردہ کروانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ قانون غلط ہے یہ. اور پھر انہوں نے دلیل بھی پیش کر رہے ہیں متوے صاحب ہمارے کو. لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اصول ہے بول رہے ہیں، دین میں جبر نہیں ہے. آپ کہیں جبراں کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھے والے کو نماز پڑھو بول کے بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ بولو. گدھے کو یہ نہیں معلوم ہے، ارے وہ گدھے لا اکراہ فی الدین غیر مسلموں کے اوپر جبر نہیں کرنے کے اصول بتاتی ہے. جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں ان تک آپ اسلامی دعوت پیش کر دیں گے، پورے اللہ کا تعارف کر دیں گے، رسول اللہ کا تعارف کر دیں گے، جنت اور جہنم بتا دیں گے، آخرت کے دن کے بارے میں بتا دیں گے. اس کے بعد جبر نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین، پھر دین میں جبر نہیں ہے. زبردستی مسلمان بننے کے لیے ان پر ڈنڈے کے زور پر ان کو منوایا نہیں جائے گا. اس کے باوجود وہ سارا اسلام سننے کے بعد بھی اسلام میں اگر داخل نہیں ہوئے تو ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا. پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. تمہاری حکم، تمہاری رعایت، تمہاری سلطنت میں ان کو پروٹیکشن بھی دیا جائے گا، ان کو ان کے مذہب پہ رہنے کی پوری آزادی بھی دی جائے گی، کیونکہ وہ فدیہ دے کر کے تمہارے ملک میں رہ رہے ہوں گے. تو تم ان سے فدیہ ان کے پروٹیکشن کے لیے لوگے تو ان کو پورا پروٹیکشن دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. ان کو ان کے عقیدے پہ رہنے کی پوری آزادی آپ کو دینا پڑے گا. یہ اصول بتاتا ہے قرآن. لیکن جو مسلمان ہو چکا ہے، اسلام میں آ گیا، اس پر سختی ہے. مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو سختی ہے اور سزا دی جائے گی اس کو. مسلمان ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تو سختی ہوگی، اسے جنگ کی جائے گی. پھر صدیق اکبر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے جنگ کی ہے نا. معنی نے زکوٰۃ جب زکوٰۃ نہیں دیتے بول کے بولے تو صدیق اکبر ان سے بولے میں تم سے جنگ کروں گا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اگر اونٹ دیا تھا، اونٹ کو بننے کی رسی اگر ساتھ دیا تھا، اب اگر وہ یہ بولے اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دوں گا، اس سے بھی جنگ کروں گا بولے. اصول سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آیا؟
نہیں اب جو ہو رہا صحیح ہو رہا ہے. ارے متوے تیرے کو دو کوڑی کا علم نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ کئی کو ہوتا معلوم ہے؟ یہ ابو حنیفہ کو دھتکارنے کی وجہ سے, یہ امام شافعی کو خاطر میں نہ لانے کی وجہ سے, یہ امام مالک کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے, فقہ کی تعلیم سے کورے ہونے کی وجہ سے خود ساختہ باتیں کرتے ہیں. بزرگان دین سے دور رہنے سے خود ساختہ باتیں کرتے ہیں. کچھ بھی دو کوڑی کا علم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے موافقت کی باتیں کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ. اب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, یہ بولنے لگانا ہے سب کو. اب خلاف بولے تو وہ خارجی ہے بولو. اب جو اگر ہمارے اس اصولوں کے خلاف بات کرے تو وہ خارجی ہے بول دو, اس کو ڈرا دو سب کو. اس ڈر سے آدمی منہ موچ لے, خارجی بولیں گے وہ لوگ میرے کو. یہ خود خوارج ہے. یہ جو لوگوں کو خوارج کے فتوے دیتے پھر رہے ہیں, خود خوارج ہیں. یہ خوارج ہی تو لوگوں کو اسلام سے نکالتے تھے زبردستی. خوارج کا بنیادی کیا تھا عقیدہ معلوم ہے؟ کیا اصول تھے ان کے پاس, بنیادی اصول؟ کیا غلط اصولوں کی وجہ سے وہ خوارج قرار پائے معلوم ہے ان کو؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے خوارج کے پاس وہ کون سے غلط بنیادی اصول تھے جو وہ بنا لیے تھے, جن اصولوں کی وجہ سے ان کو اسلام سے خوارج قرار دیا گیا تھا؟ معلوم ہے آپ کو؟ گناہ گاروں کو کافر قرار دینا, مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے خارج بول دینا, ان کو فتویٰ دے دینا خارج ہونے کا, اس کی وجہ سے ان کو خوارج کہا گیا. آج وہی کام آپ کر رہے ہو, اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو, اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو, وہ کافر تھا بول رہے ہیں, انہیں کافر تھا بول رہے ہیں. یہی تو خوارج کرتے تھے, وہی تو کام آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوارج بول رہے ہیں. یہ تو ایسی لاجک ہے کہ ایک چور چوری کر کے بھاگا اندھیرے میں, اب لوگ چور کے پیچھے بھاگے, چور چور چور, تو چور بھی کیا کرا, اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے پوری پرجا میں مل گیا, چلانے والوں میں انہیں بھی چیخ رہا چور 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 چور, چور مائم ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ چوروں میں آگے چور مل کے اب چیخ رہا چور 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 چور, تو اب لوگ بولیں گے اری چور تو غائب ہو گیا بھائی, کہاں ہے چور, ختم قصہ. یہ وہ لاجک ہے, یہ خود ہے خوارج اور لوگوں کو بولتے پھرو خوارج خوارج خوارج. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اصلاح کرو, توبہ کرو. اللہ کا پورا دین جو اللہ تعالیٰ بنائے, رسول اللہ جو ہمارے بیچ میں چھوڑے, جس کو صحابہ کرام زندگی میں روب عمل لائے, خلفاء راشدین نے نافذ کیا, جس کو ائمہ کرام نے تعارف کروایا, جس کو محدثین نے ہمارے سامنے رکھا, وہی دین ہے دین اسلام. پورا نظام, پورا قانون وہ اللہ کی امانت ہے, اور اس امانت کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں. اور کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, یقیناً ہم نے جب ہماری اس امانت کو ساتوں آسمانوں پر پیش کیا, زمین پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا, کس لیے پیش کیا؟ يَحْمِلْنَهَا, تاکہ وہ اس کو اٹھائے, اس کے بوجھ کو اٹھائے, اس شریعت کو اٹھائے, اس شریعت کو, اس کی ذمہ داری کو اٹھائے, اس لیے ہم نے پیش کیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, تو ہماری اس امانت سے اعراض کر لیا انہوں نے معذرت کر لی, معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. کہا اللہ یہ بوجھ کی ذمہ داری ہم پر مت ڈالیے, ہم میں طاقت نہیں ہے کہہ کر کے ساتوں آسمان معذرت کر لیے, اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے. زمین نے معذرت کر لی, پہاڑوں نے معذرت کر لی. سوچو بھائی حامد بھائی, ساتوں آسمان کی قوت اور طاقت کا کسی کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ پیچھے سے جائیے, اللہ نے پہلے بیان کرنے کے بعد دوسرا تیسرا بیان کیا. جبال, زمین, اس کے بعد جبال, علی السماوات والارض والجبال. پہاڑ کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہمارے مقابلے میں, ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں جی, تیز ہواؤں کے طوفان آتے ہیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹھس سے مس نہیں ہوتے. تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی, کوئی انسان غموں سے, پریشانیوں سے بہت ٹکرا کر کے جوجھ کے بھی کھڑا ہوا ہے, تو اس کو ہم لوگ کیا مثال دیتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ اس کے حوصلے چٹان ہے یار, بولتے اپن لوگ, ارے اس کے حوصلے پہاڑوں کے جیسے بھائی, چٹان ہے وہ آدمی, بولتے بڑے بڑے تکلیفوں سے ٹکرا گیا مگر ٹھس سے مس نہیں ہوا. مثال دیتے نا ہم لوگ پہاڑوں کی, چٹانوں کی. کیوں دیتے؟ بڑے بڑے طوفانوں ٹکرا کر کے واپس کر دیتا پہاڑ, ہے نا. پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور پہاڑ کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ پہاڑ کس پر بیس, پہاڑ کا بیس کس پر ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ زمین. زمین اس کے بھی کئی گنا طاقتور, اس کی ماں ہے, پہاڑوں کی بھی ماں ہے, یہ ہے.
بہت بڑی قوت والی ہے. ابھی زمین کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ زمین کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے دائرے کے نیچے تلے میں ٹھہری ہوئی ہے. تو ان سب سے بھی بڑی طاقت ساتوں آسمانوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ طاقتور اشیاؤں کی مخلوقات کی مثال دے رہے ہیں. پہاڑ طاقتور تم سمجھتے ہو، زمین اس سے بڑی طاقتور، ساتوں آسمان اس سے بڑے طاقتور، مگر یاد رکھو ساتوں آسمانوں پر بھی پیش کیا ہم نے بڑی طاقت پر بھی، انہوں نے بھی اعراض کر دیا. زمین پر پیش کیا، اس نے بھی معذرت کر لی. پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے معذرت کر لی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر یہ انسان اس کو اٹھایا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر یہ انسان ہے جو اس کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، سمجھے اس بات کو اللہ کی. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ثابت ہوا. بڑا ظالم اور بڑا جاہل ثابت ہوا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ساتوں آسمانوں کا، زمین کا، پہاڑوں کا ذکر کرنے کے بعد، یہ بتانے کے بعد کہ انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا ہماری امانت کو، معافی مانگ لی ہمارے سامنے، مگر یہ انسان اٹھا لیا. انہ کانا ظلومًا جہولا، مگر یہ بڑا ظالم اور جاہل ثابت ہوا. مطلب کیا اس کا؟ سمجھ میں آ رہا ہے مطلب آپ کو؟ کیا ہے ظالم؟ ظلم کیا ہے اس کا؟ جہالت کیا ہے اس کی؟ جہولا جو کہہ رہے ہیں اس کو، جاہل. کیا جہالت ہے اس کی؟ یہی جو کرتے پھر رہا زمین پہ، یہی جو اب اس وقت کرتے پھر رہا ہے زمین پر، اس زمانے سے کرتے آ رہا، ہزاروں برس سے ہی کرتے آ رہا ہے انسان. اس نے اپنی چھوٹی سی جان پر، حقیر سی طاقت والی، بہت کمزور طاقت والی جان پر بڑا ظلم کر لیا اس نے یہ امانت کو اٹھا کر کے. اللہ فرما رہے ہیں یہ اتنی بڑی امانت ہے میری، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اتنا بڑا بوجھ تھا کہ ساتوں آسمان کانپ اٹھے تھے، زمین کانپ گئی تھی، پہاڑ کانپ گئے تھے میرے غضب سے، مگر یہ شوق میں آ کے اٹھایا. اپنی ہی جان پر کتنا بڑا ظلم کر لیا رے. انہ کان ظلومًا، تجھے نہیں معلوم ہے جب میرا سامنا ہوگا، تیرا اور میرا سامنا ہوگا، جس دن میں میزان لگا کے تیرے اعمال تولوں گا اور تجھے ایک ایک پائی کا حساب پوچھوں گا، میری امانت کے بارے میں تجھ سے بات پرس ہوگی، تو تو میری امانت کا حق نہیں ادا کرے گا اور میرے سامنے آئے گا کمزور چھوٹی جان لے کے. تو جو میرا عذاب تجھ پر ہوگا، جو غضب ٹوٹے گا، جس سے پہاڑ کانپ رہے تھے، تیری زمین کانپ رہی تھی، میرے ساتوں آسمان بھی کانپ رہے تھے، تو کیسے برداشت کرے گا؟ انہ کان ظلومًا، یہ بہت ظالم نکلا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیسے فیس کرے گا میرے غضب کو، میرے غصے کو، میرے جلال کو، میرے قہر کو؟ تو کیسے فیس کرے گا اتنی سی جان لے کر کے، جس کے سامنے ساتوں آسمان کانپ رہے تھے، زمین کانپ رہی تھی، پہاڑ کانپ رہے تھے؟ تو کیسے برداشت کرے گا؟ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جہولا کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ جہالت کا مظاہرہ کر دیا تو. تھوڑی سی دنیا کے خاطر، حقیر سی دنیا بنانے کے خاطر تو میرے سے بغاوت پنگا بول لیا. کچھ دن کی زندگی عیش کے ساتھ جی لینے کے واسطے تو اتنی بڑی نادانی کر دیا، ایسی جہالت کر لیا. اتنی معمولی سی زندگی جینے کے لیے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، اتنی سی حقیر سی زندگی کو سوار لینے، عیش کر لینے کے لیے تو مجھے ناراض کر کے آ گیا جاہل. انہ کان ظلومًا جہولا، یہ ہے وہ. کیا کر کے آ گیا تو؟ یہ ہے وہ احزاب جو بتا رہے اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ سب محمد کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، حقیر ترین امتی محمد رسول اللہ کا انتہائی کمزور ترین کم عقل آدمی میں محمد رسول اللہ کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی عقل، آپ کی دانشمندی، آپ کی بردباری، آپ کا علم، اللہ کی قسم جبریل بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں وہاں پر. وہاں جبریل بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں بھائی. وہ عطا کیا اللہ نے محمد رسول اللہ کو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا مطلب صرف نہر نہیں ہے، جنت کے اندر کی وہ ندی کوثر صرف اتنا نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں کثرت مراد ہے، کثرت. بہت کچھ عطا کیا محمد کو اللہ نے، جہاں جبریل بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں. آپ کو یہ سب معلوم تھا محمد رسول اللہ کو، یہ سب. تو کیا کیفیت تھی ہوگی آپ کی؟ سوچ لو کیا کیفیت تھی ہوگی آپ کی. کتنا تڑپتے تھے ہوں گے آپ انسانیت کے لیے، امت کے لیے.
کیا ہوگی میری امت کی حالت، کیا قد بنے گی میرے امتیوں کی. تڑپاتا تھا یہ تصور، یہ فکر رسول اللہ کو کھا جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ میری امانت کا معاملہ کیا ہے سن لو. اس کے بعد کیا بولے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. ساتوں آسمان، زمین، پہاڑ معافی مانگ کے دور ہٹ جانا، انسان کا شوق میں آ کے اٹھا لینا، مشیت کے بغیر کوئی چیز کوئی فیصلہ نہیں کرتی. اللہ کی مشیت ہی داخل ہوتی ہے تبھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کائنات میں. اس کی مشیت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی مشیت الہی سے ہوا. تو مشیت کیا تھی اس میں؟ اللہ کی مشیت کیا تھی؟ کیا فرما رہے جانتے ہیں؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ خود چاہتا تھا، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ ان آدم کی اولادوں میں سے، ان جنات اور انسانوں میں سے منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کو جہنم میں ٹھوس دینا چاہتا تھا. مشرکین مردوں اور مشرکین عورتوں کو جہنم تک پہنچا دینا کہ اللہ کی مشیت تھی. اور مشیت الہی یہ تھی وہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ ان آدم کی اولاد میں اور جناتوں میں سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ کو، استغفار کو قبول کر کے ان پر اپنی رحمت نچھاور کرنا چاہتا تھا. اپنی رحمتیں ان پر نچھاور کرنا چاہتا تھا مومنوں پر. یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. اب یہاں کانا کا صیغہ بھی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کا. یہ مشیت بیان کرنے کے بعد صیغہ آیا قرآن میں وکان اللہ کا، اور اللہ تو تھا ہی بہت معاف کرنے والا، عزیز الغفور، غفور الرحیم. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اپنی غفاریت کے اور اپنی رحمت کے سارے ہمدردیوں کے صفات کو انڈیل دیتا ہوں میں اپنے مومن بندیوں پر. تیرا رب تھا ہی معاف کرنے والا ان مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. چاہتا ہی یہ تھا تیرا رب، تیرے رب کی چاہت ہی یہ تھی. یہ بیان کر رہے وہ کان اللہ غفور الرحیمہ. تیرا رب تھا ہی، چاہتی یہ تھی اس کی کہ وہ اپنی غفاریت اور اپنی رحمت کے دامن میں مومنوں کو سمیٹ لینا چاہتا تھا. مومن کا معاملہ سمجھ میں آیا آپ کو کتنا خاص ہے؟ یہاں سورہ احزاب سے آخر میں کیا معلوم ہو گیا آپ کو؟ مومن کتنا اسپیشل ہے. ایمان کی دولت کسی کو مل گئی تو ایک بہت بڑی نعمت مل گئی، اسپیشل مل گئی، اسپیشلٹی مل گئی اس کو. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب کتنے باتیں معلوم ہو گئے آپ کو. مومن جہنم سے بچ جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت میں اس کو لے لینا چاہتا ہے مومنوں کو. تو اب رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی اتنے سمجھا رہا ہوں، کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے. تو جہنم سے بچنے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ کسی کو بھی مومن بننا پڑے گا. اور مومن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصولوں میں سے ایک سختی والا بڑا سخت ترین کٹھور ایک شرط ہے اللہ کے پاس. مومن بننے کے لیے کسی بھی جنات اور انسان کو پکا مومن بننا ہے، مومنوں میں اگر آنا ہے، مومن بن کے مومن کہلوانا ہے، تو ایک اہم ترین بنیادی شرط اللہ نے بیان کی مومن ہونے کی. وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اب سنیے وہ کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. مومن ہونے کے لیے ایک بنیادی بڑی شرط ہے اللہ کے پاس، اس کے بغیر مومن ہی نہیں ہوتا. جب مومن نہیں ہوتا تو پھر جنت میں جانے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، کم سے کم تر ہو جاتے ہیں. لیکن امکانات جہنم سے بچنے کے پورے ہو جاتے ہیں. جنت میں داخل ہونے کے پورے امکانات کب ہوتے ہیں؟ جب وہ پکا مومن ہو جاتا ہے. اور مومن ہو جانے کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے، بنیادی شرط اللہ نے بنائی بڑی سختی کے ساتھ. وہ شرط آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہوتا. وہ شرط کیا ہے جو خود اللہ خود بیان کر رہا ہے قرآن مقدس میں؟ وہ ہے سمجھنے کی. لکھ لو
سورہ نساء ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65 کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیا فرما رہے ہیں؟ تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سنیے، اس میں جلال بھی سنیے اللہ کا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تجھ کو اے میرے حبیب حاکم نہیں مان لیں گے، تجھے حاکم نہیں تسلیم کر لیں گے تو ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، تیرے رب کی قسم ہے. ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر ان کے دلوں میں تیرے فیصلے کے آنے کے بعد کوئی کھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے. تیرا فیصلہ سامنے آنے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی کھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ ان کو سرے تسلیم خم کرنا پڑے گا تیرے حضور میں. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے. اس کے لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں، تیرے رب کی قسم. اللہ قسم اٹھا رہے ہیں خود کی ربوبیت کی. قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ گواہی دلوانا، اس کو گواہ بنانا، اس کو پیش کرنا گواہی کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے قسم اٹھانے کا مطلب. ہمارے معاشرے میں بھی ہم قسم اٹھاتے ہیں کسی بات کی تقویت، اس پر زور دینے کے لیے، اس کی سچائی کو، صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، گواہ بنانے کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ہے تو نا. عموماً آپ دیکھے ہوں گے کسی عورت کی بات وہ منوانا چاہتی ہے تو وہ فوراً بولتی ہے، اس کا بچہ سامنے، میرے بچے کی قسم کھا کے بول رہی ہوں میں. مطلب کیا ہوا؟ وہ ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ سچ ہے اور میری سچائی پر گواہ ہے میرا بچہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری سچائی پر گواہ ہے میرا بچہ. یہ مطلب اس کا قسم کھا رہی ہے بچے کی، ہے نا. یہ قسم حرام ہے. یہ قسم حرام، نہ صرف یہ قسم بلکہ ایسی تمام قسمیں. رسول اللہ فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے حلف اٹھایا، کسی بھی غیر اللہ کی قسم کھائی، فقد اشرک، اس نے یقیناً شرک کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے، مستند. غیر اللہ کی قسم کھانا کیا فرمایا رسول اللہ؟ شرک ہے. کیوں؟ وائی؟ کیوں شرک ہے؟ بتائیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیوں ہے بتاتا ہوں آپ کو. کوئی آدمی ہے سگریٹ پی رہا ہے، پیتے پیتے بولتا معلوم میرے ہاتھ میں انگار ہے بھائی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. سنے نہیں سنے؟ میرے ہاتھ میں انگار ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. مطلب کیا ہوا اس کا بولنے کا؟ انگار گواہ ہے، انگار گواہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اچھا، اوہو. کوئی چائے پیتے بولتے بول میرے ہاتھ میں چائے ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. مطلب چائے گواہ ہے. قیامت کے دن جس کی سچائی کی، صداقت کی گواہی دینے کے لیے اب اس کو انگار کو پیش کرنا پڑے گا اس کے ہاتھ کی، اور بولنا پڑے گا انگار میں تجھے گواہ بنایا تھا، اب گواہی دے. تو انگار اس کی بات سن کے گواہی دیں گی کیا؟ وہاں دیں گی؟ سوچو. اس کا بچہ مر گیا، اس کے بچے کو انہیں زندہ کر کے گواہی دینے پر قادر ہے، گواہی دلانے پر. یہ عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر کے گواہی دلا سکتی ہے؟ جی کوئی اس بات پر قادر نہیں مخلوق کی کسی مخلوق سے گواہی دلوائے، کسی کے پاس قدرت نہیں ہے. تو کیا کرنا اس کو؟ اس نے کیا کیا؟ یہ صفت جو ہمیشہ زندہ گواہ رہنے والا شاہد ہمیشہ، وہ کون ہے؟
اللہ ہے، اس نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا جیسا صفت میں شامل کر لیا، تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کس کی قسم اٹھاؤ اگر قسم اٹھانی ہے تو؟ زندہ و جاوید ہمیشہ باقی رہنے والے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، باقی اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا شرک ہے، ناجائز ہے. سمجھ میں آئے؟ وہ گواہی دلوا نہیں سکتے تم کسی سے. اب اللہ قسمیں کھاتے ہیں قرآن مقدس میں، آپ دیکھ رہے ہیں واللیل والضحیٰ والشمس والقمر، قسمیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. تو اللہ قسمیں کھا رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ گواہ ہے چاند، یہ سورج گواہ ہے، یہ رات گواہ ہے، یہ دن گواہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کو قدرت ہے، جب چاہے جس سے چیز سے گواہی دلوانا ہے وہ دلوا سکتے ہیں، ان کے پاس ہے قدرت. سورج کو حکم دے اس کو گواہی دینا پڑے گا، چاند کو حکم دے اس کو گواہی دینا پڑے گا. زمین کے بارے میں کیا فرمائے؟ اذا اخبرا، کیا فرمائے؟ جب زمین گواہیاں دے گی ہمارے سامنے، کیا گواہی دے گی؟ جو کچھ اس کے پیٹھ کے اوپر پشت پر گزر گیا وہ کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. کیا مطلب ہے اس کا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اس دن اس کی خبروں کو بیان کرے گی ہمارے سامنے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا بیان کرنے کا، وہ بیان کرے گی. جس سے چاہیں گے وہ گواہی دلوائیں گے. اللہ انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، گواہی کون دیں گے؟ تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی ہمارے سامنے، ہم گواہی دلوائیں گے. اللہ قادر مطلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ قسم کھاتے ہیں، کسی بھی چیز کی گواہ بناتے ہیں اس کو، ان کو قدرت ہے نا. تو یہ قسم کھانے کا مطلب بتایا. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، قبر کی گہرائی کو بتانا چاہتے ہیں، اس کی سچائی کو بتانا چاہتے ہیں، تو قسم اٹھا کر کے اللہ حقیقت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ قرآن مقدس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ قسم کھائے ہیں. قرآن کی عظمت، اس کے وقار کی سچائی کو، اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ ایک قسم اٹھائے ہیں قرآن مجید میں. سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع کی شروعات ہے. سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع کی شروعات ہے. وہاں قسم اٹھا رہے ہیں. کیا بول کے اٹھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لو قسم کیا فرما رہے؟ وانه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون کیا فرما؟ وانه لقسم لو تعلمون عظیم. یہ لو تعلمون العظیم کا مطلب کیا ہے؟ قسم کس کی اٹھا رہے ہیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے وقوع کی. ستاروں کے وقوع بولے تو، ستاروں کے وقوع کی قسم بولے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ستاروں کے وقوع کیا؟ پورا کمپلیٹ اسپیس، پورا کمپلیٹ اسپیس، ہول اسپیس یونیورس کا. کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے سیارچے ہیں، ہاؤ مینی پلانٹس، ہاؤ مینی اسٹارس، کیا ہے وہ سب کچھ. یہ پورے سیارے، ستارے جو چمک رہے ہیں ستارے، وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہر ستارے کی اپنی ایک دنیا ہے پوری. زمین بھی ہمارا ایک سیارہ ہے، ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے. آپ چاند میں گئے تو زمین چمکتی ہوئی دکھیں گی آپ کو، جیسا یہاں سے چاند ہم کو چمکتا ہوا دکھ رہا. ہاں، ہمارے اسرو والے حال حال میں چاند پہ گئے، اتنی بڑی نیوزاں آئے آپ کے پاس، سب دیکھیں نا تم لوگ. زمین وہاں سے چمکتی ہوئی دکھ رہی تھی بول کے بولے نا آپ کو. کس سے چمکتی ہے؟ سورج کی روشنی سے انہیں چمک رہی. چاند سورج کی روشنی سے ہم کو چمکتا ہوا دکھ رہا. جتنے ستارے چمک رہے ہیں کسی نہ کسی سیارچے کی روشنی سے. ہمارا سورج یہ ہے جو ہم کو دکھ رہا، سورج جو صبح نکل رہا ہے شام کو غروب ہو رہا، ہمارا سورج ہے، ہماری گیلیکسی کا. ایسی کئی گیلیکسیاں ہیں جن کے الگ الگ سورجیں ہیں. جو ستارے آپ کو دکھ رہے ہیں آسمان میں، وہ کہیں نہ کہیں کے سیارچے ہیں، وہ جن کے اندر آگ ہے جیسے ہمارے سورج میں ہے. اور ہمارے سورج کا جو ڈائمیٹر ہے، جو بڑا ہے، وہ زمین سے 12 لاکھ 14 لاکھ حصے بڑا ہے. سورج زمین سے 12-14 لاکھ حصے بڑا. تو ہمارے سورج سے بھی کئی لاکھوں گنا بڑے بڑے سیارچے ہیں آسمانوں میں. وہ ہم کو دکھتے خالی ایک بوٹے کے جیسے باریک. کیوں بوٹا دکھتے ہم کو معلوم ہے؟ وہ
وہ ہم کو بوٹا کیوں دکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دوری کی وجہ سے ہے، کھربوں مائلز دور ہے وہ، اس واسطے ہم کو اتنے ہی دکھتے ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے بڑے سورج کی جیسے کئی سورجیں ہیں، کئی سیارچے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی پھیلی ہوئی کائنات ہے. تو یہ جو سولار سسٹم ہے یہ تمہارے پلڑے نہیں پڑے گا کبھی بھی، اللہ فرما رہے ہیں. اور ان کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا رہے ہیں. کیا بول کے؟ یہ بول کے فلا اقسم بمواقع النجوم، جو نجوم، جو ستارے تم دیکھ رہے ہو، میں ان کی قسم اٹھا رہا ہوں. انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں علم ہو ان کے بارے میں تو بہت بڑی قسم میں اٹھا رہا ہوں. اگر تمہیں علم ہو، لو تعلمون علم عظیم، لو تعلمون کا لفظ استعمال کیا. اگر تمہیں علم ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کاش تمہیں ہوتا کا مطلب تمہیں نہیں ہو سکتا تم کو اس کا علم، پورا علم تم کو نہیں ہو سکتا اس کا. کاش تمہیں ہو سکتا وہ علم جو قسم میں کھا رہا ہوں. ہر ستارے کی اپنی دنیا ہے صاحب. تم اپنی زمین جس پہ تم رہتے ہو آج تک اس کو نہیں دیکھ سکے پورا. آج تک سائنس، ٹیکنالوجی، ساری صلاحیت سب کچھ کھپا دینے کے بعد بھی ایک بھی سائنسدان آج بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم زمین کو مکمل جان لیے. بولنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی سمندر کے بارے میں، ڈیپ سیز کے بارے میں ابھی تک ہمارا دعویٰ یہ، ہم ڈیپ سیز کو کچھ بھی نہیں دیکھے اب تک. سمندر کے گہرائیوں کے ایسے ایسے مقامات ہیں جہاں ہم کچھ بھی نہیں جانتے کیا ہے، بول رہے کچھ بھی نہیں جانتے ہم ڈیپ سیز میں کیا کیا ہے. تو ابھی اپنی ہی زمین نہیں جانتے آپ، ساری سائنس ٹیکنالوجی لگانے کے باوجود. پوری کائنات کب دیکھو گے؟ ہاں، سورج اس زمین سے 12 لاکھ حصے بڑا، اس تمہاری زمین سے، تم سورج کب دیکھو گے؟ پھر وہ سورج سے کئی گنا بڑے بڑے سورج ہیں اور ہے کائنات، تم کب دیکھو گے؟ تو وہ لو تعلمون علم العظیم کی بات وہ ہے. وہ کاش تمہیں معلوم ہوتا کیا قسم میں کھا رہا ہوں، بہت بڑی قسم کھا رہا ہوں. اتنی بڑی قسم کھا کے اللہ کیا بتا رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پورے کائنات کے سسٹم کی قسم کھانے کے بعد، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے. یعنی ہر ستارے میں، ہر سیارے میں، ہر سیارچے میں، کائنات کے ہر کونے میں اس قرآن کی عزت ہے. یہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. یہ تمہارے زمین والوں میں عزت والی نہیں، کائنات کے گوشے گوشے میں اس کی عزت ہے، اس کا اکرام ہے. قرآن کی عزت، اس کے وقار کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھائے. فلا اقسم بمواقع النجوم. اب یہ قرآن کس سینے پر نازل ہوا ہے؟ زمین والوں میں سے، زمین والوں میں سے کس ہستی کے سینے پر اس قرآن کو نازل کیے ہے؟ اتنی عظیم کتاب کو. وہ کتنا بڑا مقام والا ہوگا جس کو اتنی عظیم کتاب کے لیے چن لیا گیا ہو ہزاروں برس پہلے. تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو اس کو کہ قرآن اسی آدمی پر اتاریں گے ہم آدم کے بیٹوں میں سے. کیا رتبہ ہوگا اس کا؟ اللہ اللہ، کیا رتبہ ہوگا اس کا؟ جی کیا مقام بلند ہوگا اس کا؟ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ جبرائیل بھی پھیکا نہیں پڑ جائے گا اس کے سامنے. اتنی عظیم کتاب کے لیے اس کو منتخب کر کے رکھا گیا ہزاروں برس پہلے. یہ اس کے لیے ہے قرآن. اب وہ آ گئے ہیں، ان پر اتر رہا ہے قرآن. اب ان کے سینے پر قرآن اتر رہا ہے. اب ان کے وقار کا معاملہ ہے، ان پر ایمان کی اہمیت بتانی ہے کہ ان پر ایمان کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. تو کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ قرآن کی قسم. قرآن کی عظمت کے لیے قسم کس کی اٹھائے؟ ستاروں کی وقوع کی. بہت بڑی قسم اس کو قرار دی ہے. اب محمد کے وقار کو بولا بیان کرنے کے لیے قسم کس کی اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان پر ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بتانا ہے. تو کیا بتا رہے ہیں؟ قسم کس کی اٹھا رہے ہیں؟ فلا وربک. اب مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کی قسم. اب سیارے، ستارے، سیارچے، کائنات، سولار سسٹم، نجوم، قمر، شمس، ان سب کا خالق جو ہے نا تیرا رب ہے محمد. اب قسم مخلوق کی نہیں، خود تیرے رب نے اپنی قسم اٹھا کر کے بیان کی. فلا وربک، تیرے رب ہی کی قسم ہے محمد. لا یؤمنون حتی یحکموک. کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تجھے حکم نہیں مان لیتا ہے. یہ ہے مقام محمد، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا مقام ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو حکم نہیں مانیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایمان والے نہیں ہوں گے. تو رسول اللہ کو یہ بات معلوم ہے، اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا آپ کا یہ مقام ہے، یہ بلند مقام ہے. آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو مومن نہیں لکھے جائیں گے ہمارے پاس. اور پورے جلال میں بیان کر دیا آپ کے رب کی قسم نہیں لکھیں گے مومن. اب رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جہنم سے بچ جائے میرے امتی اور جنت میں جانے والے بنے. تو جنت میں جانے والے کب بنیں گے؟ جب پکے مومن بنیں گے. اور مومن پکے کب بنیں گے؟ جب رسول اللہ کو حکم تسلیم کریں گے. اور رسول اللہ کو حکم اسی وقت مان لیں گے اپنی جان سے زیادہ جب تک عزیز نہیں رکھیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی کسی بھی آدمی کی بات آخری حد تک کب فالو کرتا، کب سنتا معلوم ہے؟ جب اس کے نزدیک اس کا ویلیو اتنا ہو جائے کہ وہ ہر کسی کی بات کو، ان کی بات آ گئی محبوب کی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے، جب ان کا کوئی فیصلہ سامنے آئے تو وہ ہر ایک کے بات کو رد کر دیتا ہے ان کے سامنے. محبت ہے تو رد کر دیتا ہے. اگر محبت کی کمی ہے تو وہ دوسرے جو بھی اس سے محبوب ہوں گے اس کے، وہ ان کو ترجیح دے لیتا. مثال دیتا ہوں. بیٹا ہے، بیٹے سے محبت زیادہ ہے. اب بیٹے کی چاہت کچھ ہے، اب میرے دوست کی چاہت کچھ اور ہے. دوست کی محبت، دوست ایک بات بول رہے ہیں، بیٹا دوسری بات بول رہا ہے. دوست ایک بات بول رہے ہیں، بیٹا کوئی اور بات بول رہا ہے. تو میں کس کی بات پہ عمل کروں گا؟ دونوں میں سے ایک کو ناراض کر سکتا ہوں، اس کی بات نہیں مان کے. تو بیٹے کو ناراض کروں گا یا دوست کو؟ بیٹا ناراض ہو کے چلے گیا گھر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے تو وہ گوارا نہیں ہے. دوست مان جائے گا نہیں مانے گا بات کی بات ہے، تو اس کی محبت کم کر کے بیٹے کی بات مان لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ باپ اور بیٹے کا بات مسئلہ آ گیا سامنے، باوا ایک بول رہے ہیں، بیٹا ایک بول رہا. اب وہاں کشمکش میں پھنس گیا، باوا کی مانوں یا بیٹے کی مانوں؟ باوا کو ناراض کرنا یا بیٹے کو ناراض کرنا، دونوں میں سے ایک کو. تو کیا کرے گا؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، ایگزامپلس. اب محبت زیادہ کس کی ہے؟ جس میں ادب بھی ہے محبت بھی ہے. باپ کی محبت بیٹے کے اندر زیادہ ہے. بیٹا دوسرا پیدا ہو سکتا، بھائی باوا کہاں ملتے میرے کو. بیٹا تو اور ایک پیدا ہو سکتا ہے، باوا تھوڑا ہی پیدا کرنے والا ہوں میں، باوا تو نہیں مل سکتے. تو کیا کرتا؟ باوا کی بات مان لیتا، بیٹے کو ناراض کر دیتا. تو کوئی ایک چیز تو ہے جس میں ناراض کسی ایک کو کرنا ہی کرنا ہے اس کو. تو جس سے زیادہ محبت ہے اس کی تو ماننا ہی ہے، باقی دوسرا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. تو محبت منواتی ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت منواتی ہے بات کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، حاکم نہیں تسلیم کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا. تو اطاعت کرواتی ہے کیا چیز؟ محبت. تو رسول اللہ کیا چاہتے تھے؟ میری محبت ہر ایک محبت پر غالب آ جائے تاکہ میری محبت میں وہ میری اطاعت کر کے جنت میں چلے جائے. میری محبت میں میری بات کو مان کر کے قبول کر کے وہ جنت میں چلے جائے، جہنم سے بچ جائے. یہ چاہت تھی. تو بول رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی آدمی اس وقت تک پکا مومن اللہ کے پاس نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک. اس کے باپ سے بھی زیادہ محبوب، اس کے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب، سب لوگوں سے زیادہ محبوب، اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب میں نہیں ہو جاؤں گا تو وہ مومن نہیں لکھا جائے گا. وہ مومن نہیں ہوگا تو جنت میں جانا اس کا دشوار ہو جائے گا. یہ اصول اللہ نے خود بنایا ہے. تو اس اصول کے چلتے ہوئے رسول اللہ اس کو، اللہ کے اس اصول کو سامنے رکھ کر کے محبت کی بات پیش کی. آیا سمجھ میں آپ کو؟ تو وہ صحابہ جو پکے مومن ہوئے وہ یہی عقیدت رکھتے تھے. وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے کرتے تھے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اصول سمجھ میں آ گیا پورا؟ تو رسول اللہ کی محبت آپ کی اتباع کے لیے ضروری ہے.
وہ سب سے زیادہ ہو، اور آپ کی اتباع جنت کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے. جنت میں داخل آپ کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ وہ بنیادی اصولوں کو یاد رکھنا ہے آپ کو. ایمان بھی رسول میں، رسول اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں یہ بنیادی اصول ہے جس کو یاد رکھنا ہے. بیسیکلی اصول ہے، یہ قوانین ہے. اہل کتاب بڑے دعوے دار تھے اللہ کی محبت کے. کتنا بڑا دعویٰ تھا ان کا جانتے ہیں نا؟ کیا بولتے تھے میاں اہل کتاب اللہ کے بارے میں؟ کیا بولتے تھے اپنے اور اللہ کی اور ان کی محبت کے بارے میں؟ کتنے بلند بانگ دعوے تھے. نحنو ابناء اللہ و احباؤہ بولتے تھے. ہم اللہ کی اولادیں میں سے ہیں، اللہ کے چہیتے بیٹے ہم اللہ کے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتنے بلند بانگ دعوے تھے ان کے. اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 32 یا 33 34 کچھ نکال کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا آپ لوگ. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرے گا. بھائی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو سبھی کریں گے، اس میں کون سا کمال ہے جی؟ بادشاہ سلامت سے محبت کرنے کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہوگا، درباریوں کا بھی، رعایا کا بھی. ہم بادشاہ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کیا کمال ہے؟ سب رعایا بولے گی ہم بادشاہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن بادشاہ اگر کسی کے بارے میں اپنی رعایا میں سے ایک نام لے کے بولے، بادشاہ خود اعلان کر کے بولے فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو اب اس کا کیا عالم ہوتا؟ یوں ہو جاتے حضرت. سب بادشاہ کی میں محبت کرتا ہوں بادشاہ سے بول کے سب پکارا کر رہے تھے، مگر بادشاہ ایک کو پکار کے بولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کمال ہے. بادشاہ بولے کسی کے نام لے کر کے میں اس سے وہ کمال ہے. سب محبت کا دعویٰ کرے وہ کمال نہیں ہے. تو یہاں یہ اہل کتاب جو بولے ہم بڑے محبوب ہیں اللہ کے، کمال نہیں ہے. اللہ خود بولے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ کمال ہے. تو رسول اللہ اس لاجک کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، اس لاجک کو. اور کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خود اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد یہ بات فرمائی قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہو اللہ سے اس کے رسول سے، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر منہ موڑ لیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یہ بول دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اگر رسول سے منہ موڑ لے، رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لے، رسول کی اطاعت نہ کریں، تو پھر اللہ کی محبت کے کروڑوں دعوے کر لو تم، اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے. یہ وہ اصول ہے اللہ کے، رسول اللہ کے لیے. تو وہ رسول اللہ اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ میری محبت ہی تم کو نجات دلا سکتی ہے. میری محبت سے مراد رسول اللہ کی محبت، اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے، رسول کا تابعدار، اللہ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے رسول کا تابعدار بننا پڑے گا آپ کو. وہ رسول اپنی بات کہاں بولتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو اللہ ہی کی باتیں پیش کرتے ہیں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. یہ وہ اصول ہے. سمجھ میں آ گئے؟ آج کے درس میں آپ کو یہ اصول بیسکس، یہ بہت یاد رکھنے کے اصول ہے جو بیان کر دیا گیا آج. ٹھیک ہے؟ اب آئندہ آئی اتوار کو تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ محبت کے تقاضے صحابہ کیسے پورے کرتے تھے. یہ جو محبت کے جو اصول میں آپ کو بتا دیا، یہ صحابہ کرام کیسے اپنے زندگیوں میں اس کو روبے عمل لائے ہیں، کیسے یہ تقاضے پورے کرتے تھے، کس طرح اپنے باپ اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ کو چاہتے تھے، اپنی جانوں پر مقدم کرتے تھے. اور پھر اتنی محبت کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے سختی کے گفتگو کو دیکھیں گے.
پھر اپنا جائزہ لیں گے اپنی کیا اوقات ہے. ایسے محبوب جماعت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیسی گفتگو کیے ہیں بعض اوقات میں، پھر ہم اپنا بھی جائزہ لیں گے ہماری کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے، تب پتہ چلے گا ہم کتنے محبوب ہیں رسول اللہ کے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں ناچ لینے سے، دیگچے پکا کے کھلا لینے سے، جھنڈے لے کے کودنے سے محبوب بن جائیں گے رسول اللہ کے؟ یہی گمان ہے نا ہمارا. بندروں کے منہ بنا کے پھر رہے ہیں، اسٹیکر لگا کے، رنگا لگا کے ناچ رہے ہیں، بچیاں ناچ رہی ہے، عورتیں آ کے ناچ رہی ہے. بتاؤں گا میں آپ کو یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے، اور صحابہ اکرام کس طرح کی محبت رسول اللہ سے کرتے تھے. وہ ایک تقابلی جائزہ آئندہ اتوار لیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم کو سچے ایمان والے مومن بندوں میں سے بنا کے رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اسلام پر رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.